إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، شان، عظمت، جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے بطور موضوع کے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو عنوان بنا کر آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی حیثیت، اسلام کے اندر ان کا مقام کیا ہے، روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ قبل یہ کہ میں صحابہ کرام کی عظمت اور بزرگی، ان کا مقام تفصیلاً بیان کروں، پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اسی سے اندازہ آپ لوگ لگا لیں گے کہ صحابہ کرام کا اسلام کے اندر مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے، سبقت کرنے والے کس معاملے میں؟ ایمان کو حاصل کرنے میں، اسلام کو حاصل کرنے میں سبقت کرنے والے، وہ چاہے مہاجرین ہو، انصار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فوراً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، ایک تو سبقت کرنے والے، ایمان کے معاملے میں مہاجرین ہو، انصار ہوں، اور ہو بہو ان کے پیچھے چلنے والے۔ یہیں سے ان کا رتبہ، مقام شروع ہو جاتا ہے۔ ہو بہو بے احسان، اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رضا کا پروانہ صحابہ کرام کے لیے چاہے مہاجرین ہو انصاری ہوں
ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو بھی ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، جو بھی اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ان کے لیے بھی رضا کا پروانہ ہے۔ مجھے اور آپ کو ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، مراد آخرت کی جنت۔ خالدین فیہا، اس میں وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت کے اندر جانے کے بعد وہاں ہمیشہ کی ان کو زندگی نصیب ہوگی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم، اس سے بڑھ کر پھر کسی کے لیے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے عظیم اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت کا مل جانا، اور جنت کے ملنے کے لیے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے سلف کے تعلق سے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں وہ چاہے تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، ان کے تعلق سے حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو قرآن کی احادیث کی تعلیم دیتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح بالکل اپنے بچوں کو بچپنے سے، چھوٹی عمر سے ہی صحابہ کرام کی عظمت، محبت، ان کا مقام، رتبہ، یہ بھی ایک سبق پڑھایا کرتے تھے۔ ہم کو بھی ایسے کرنا چاہیے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دنیا کے جو بہت بڑے ترقی یافتہ، جنہوں نے دنیا کے خاطر کچھ کیا ہو، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کو آئیڈیل بنا کر دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں۔ وہاں معاملہ کیا تھا ہمارے اسلاف کا؟ اپنے بچوں کو قرآن کی اور احادیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا رتبہ، ان کی عظمت کیا ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، یہ بھی سبق کیا کرتے تھے؟ پڑھایا کرتے تھے۔ ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر صحابہ کرام کے واقعات ان کے سامنے بیان کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون، کیا کیا انہوں نے اسلام کی خاطر، کیوں ان کو رضا کا پروانہ ملا، کیوں خلفاء کہلائے، کیوں خلفاء راشدین میں ان کا شمار ہوا، کیا ہے وہ چیز، یہ سب بتانا سمجھانا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے، تو صحابہ کرام کی سیرت کا بھی ان کے سامنے، بچوں کے سامنے بیان کرنا، اور خود اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اشد ضرورت ہے، اس کی لازمی ہے یہ امر۔ کہتے ہیں صحابہ کرام جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ ایک جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو چنا ہے۔ آج میں اور اگر آپ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں سچا مومن ہوں، تو ایمان کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ہر ایک کو اللہ کو رب ماننا، اس کو الہ ماننا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا نمبر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، آپ کے اتباع، آپ کی پیروی، یہ لازم ہے۔ اور پھر جو شریعت عطا کی گئی ہے اس کو حق جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، ورنہ وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ لیکن میں ایک اور مزید بات آپ کو بتاتا ہوں، جو انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہے، جو کہتا ہے اسلام سے مجھے محبت ہے، اور پھر صحابہ کے تعلق سے اس کے دل کے اندر اگر نفرت ہے یا صحابہ کی عظمت اس کے دل کے اندر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام سے، اللہ سے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور صحابہ کے بارے میں اناپ شناپ اگر بکتا ہے، یا کسی صحابہ کو اونچا یا کسی صحابہ کو نیچے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو سمجھو اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ یا کسی صحابی کے تعلق سے کہتا ہے کہ انہوں نے امانت کے اندر خیانت کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو چنا ہے۔
اور یہ جماعت ایسی ہے، حد درجہ انہوں نے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، چن لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر چلنے کے لیے، تو انہوں نے حد درجہ جو ذمہ داری ان کے اوپر عائد کر دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو انہوں نے بخوبی نبھایا، انجام دیا جو فریضہ ان کو دیا گیا تھا اچھی طرح سے۔ اور میں نے کہا نا، یہ چنیدہ جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا کیا ہے؟ انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ میرے صحابہ ایسے، میرے دوست ایسے کہ انہوں نے میری خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی، جب تک میں زندہ رہا، جب تک میں اپنی زندگی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستقل میں اپنے دوستوں کے اوپر سے جو میرے اوپر ان کے احسانات تھے بدلہ چکانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایک میرے دوست ہیں، آخری ایام میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ایک دوست رہ گئے جن کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ۔ یہ سب میں کیوں سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، ذرا سنیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آخری جب ایام اللہ کے رسول کے گزر رہے ہیں، کہہ رہے میرا ایک دوست رہ گیا کہ اتنے احسانات مجھ پر تھے، میں نے بہت کوشش کی اس کے احسانات کے بدلے کو چکانے کی، لیکن میری زندگی کے اندر میں چکا نہیں سکا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ اندازہ لگائیے کیا کچھ کیا ہے اس دین کی خاطر۔ آج جو ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کو توحید کا فہم ذرا سا بھی نصیب ہوا ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے مقر ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، اور صحیح ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ کے فضل کے بعد اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خالی انہوں نے محنتیں ایسے چل پھر کر نہیں کی ہیں، دعائیں بھی اتنی کی ہیں، قد و کاوشیں، جد و جہد اپنی بدنی اعتبار سے تو ہو گیا، مالی اعتبار سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، خوب اپنے پیسے خرچ کیے، ایسی ویسی محنت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو انتخاب کیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کا انتخاب کیا تھا بالکل صحیح انتخاب کیا تھا، کہ انہوں نے جتنی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اور جس طرح میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنے سے 1000 سال پہلے سے ہی آسمانی جو کتابیں تھیں قرآن سے پہلے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا، جو صحف تھے، صحیفے، پمفلٹ اترا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا تھا چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، آپ کا ذکر خیر تھا، آپ کی صفات کیا کیا تھی اس کا بیان کیا گیا تھا۔ لیکن خالی ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہو، ساتھ میں آپ کے صحابہ کا بھی ذکر تھا۔ سابقہ جتنی بھی کتابیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تمام کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صفات کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی شکل و شباہت کا، کہ ایسے ہوں گے آنے والے نبی، ایسے ہوں گے، یہی صفات ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، ہو بہو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے اندر کس کا ذکر کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ذکر کیا تھا، سابقہ تمام کتابوں کے اندر۔ اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ خود قرآن کے اندر گواہی دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ کیا مطلب؟ ترجمہ نہیں بیان کروں گا، جا کر آپ دیکھ لینا، کیونکہ بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں۔ یہ بتانا چاہتا ہوں سابقہ کتاب کی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کے اندر جو صحابہ کرام کا ذکر تھا، اس کی دلیل قرآن ہے، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ ذالک مثلہم، ان کی مثالیں تھی کس میں؟ فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، آپ کہو گے کہ زبور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت لے لیجئے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور کے اندر لکھا،
من بعد الذکر، ذکر کے بعد، ذکر سے مراد وہاں پر قرآن کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ ان الارض یرثھا، زمین کے وارثین ہوں گے عبادی، میرے بندوں میں سے الصالحون، نیک۔ اب وہ صالحون سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، سبوں نے مل کر اس بات کا اتفاق کیا ہے، وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ نیکوکار لوگ کون ہیں جو زمین کے وارث بنیں گے؟ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور پھر صحابہ کرام کون ہیں پتہ ہے؟ صحابہ کرام ایک معیار ہیں، ایک پیمانہ ہے جانچنے کے لیے ہم کو اپنے ایمان کو، میرا ایمان کس درجے کا ہے جانچنے کے لیے پیمانہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اگر ان کو آئیڈیل نہیں بنائے گا، ان کو اپنا مقتدیٰ نہیں مانے گا، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلے گا، سمجھو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی دوسری آیت لے لو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے معاملے ہی میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، اس وقت صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم میرے صحابہ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، سمجھو کہ ان کو راہ مل جائے گی۔ یہ آیت کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی صحیح راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدھے راستے پر، اور ان کے اتباع کرنے والا بھی سیدھے راستے پر، اور ان کو چھوڑ کر یا کسی بھی صحابی کے معاملے میں دل کے اندر کچھ بھی بیر رکھتا ہے، یا کچھ بھی اگر ہمارے دل کے اندر نقص اگر ہم رکھتے ہیں کہ فلانے صحابی ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، فلانے، نہ، سب معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ بعض دفعہ کہتا نا کہ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہو گئیں، کیوں ہو گئی، کیا وجوہات تھے، وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ معاملہ ہم کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ آگے باتیں آئیں گی، بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں نے آیت پڑھ کے کیا کہا کہ وہ کیسا پیمانہ ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اتباع انہی کی، ہو بہو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ جیسے وہ کیسے چلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدیٰ مان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر۔ صحابہ کوئی بھی مسئلہ اپنی عقل سے وہ جانچتے نہیں تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی مسائل پیش آتے تو کبھی بھی وہاں پر وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا ہے، کیا سکھایا ہے؟ اگر کسی صحابی تک کوئی بات نہیں پہنچتی، دوسرے ساتھی سے پوچھتے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے، مسئلہ یہاں پر یہ پیش آ رہا، اور ہمارا معاملہ فوراً ہم دماغی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آگے بات آئے گی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے اندر کتنے فرقے آئیں گے؟ 73 فرقے آئیں گے۔ 12 کہتے ہیں نا، 72 فرقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوئے تھے نا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے کتنے؟ 73 فرقے بنیں گے، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا جس کو فرقہ ناجیہ کہیں یا طائفہ منصورہ کہیں، کچھ بھی کہیں، کیا مطلب ہے؟ نجات پانے والا، اللہ کی طرف سے اگر اس کی مدد کی جائے گی، ہمیشہ وہ ترقی کرتا رہے گا، تو وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، وہ فرقہ کون سا ہے؟ آج کے دن دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس منہج پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، ہو بہو اگر اس کے مطابق کوئی ہوگا تو سمجھو فرقہ ناجیہ میں ہے، ورنہ وہ فرقہ ناجیہ میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں اللہ کے رسول نے کہا؟ کیونکہ صحابہ کرام کی اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ما انا علیہ الیوم واصحابی۔ صحابہ کے پیچھے چلنا، کس کے پیچھے چلنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دیگر جو امتی کے پیچھے چلنا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں اللہ کے رسول کے پیچھے چل رہے ہوں یا صحابی کے پیچھے چل رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری پارٹیاں ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے پیچھے جانا، ان کی اللہ کے رسول نے گواہی نہیں دی ہے
کہ آپ حق پر ہو یا صحیح راستے کی طرف جا رہے ہو، کبھی بھی آپ راستہ بھٹک سکتے ہو۔ اب ہم کو دیکھنا کیا، جانچنا صرف صحابہ کرام کی زندگی کو، اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ آج جس منہج پر، جس راستے پر ہیں میں اور میرے صحابہ، سمجھو وہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے مدد کی ہوئی جماعت ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا، اے لوگو اقتدا کرو، اقتدا کرو کس کی؟ باللذینی ابی بکر و عمر، میرے بعد، من بعدی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے جانے کے بعد اگر تم کامیابی چاہو گے، تم کو جنت میں جانا ہے، تو میرے جو دو میرے ساتھی ہیں ان کی کیا کرو؟ تم اقتدا کرو۔ اور نام لے کر کہا کون؟ ابو بکر اور عمر۔ لیکن اب تک ہم نے ابو بکر اور عمر کی بھی جماعت نہیں سنا کہ کوئی ابو بکری کہلا رہا ہو، کوئی عمری کہلا رہا ہو، کوئی عثمانی کہلا ہو، جیسے لوگ ائمہ کے پیچھے چلتے ہیں اور ٹائٹل دیتے ہیں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ہو سکتا ہے اگر ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو عمری، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ عمر کے پیچھے چلنا نبی کے پیچھے چلنا ہوا، ابو بکر کے پیچھے چلنا ہوا، ان کی اقتدا کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی کے بارے میں اللہ کے رسول نے گواہی نہیں دی ہے کہ یہ ان کے پیچھے اگر تم چلو گے تو بالکل میری ہو بہو تم نے اتباع کی ہو، نہ، غلط بات ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس حدیث کو سنیے، یہ صحیح روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو کہاں رکھتے ہیں، اور ہم جن کے فالوور ہیں اور ان کو کہاں رکھتے ہیں، صحابی کو کیا مقام دے رہے ہیں اور اپنے ائمہ کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ یہ حدیث سنیں، بات ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ النجوم امانہ، النجوم امانۃ للسماء، کیا فرمایا؟ ستارے جتنے بھی ہیں یہ آسمان کے لیے امانت کے طور پر ہیں۔ امانت مطلب اس کے امین ہیں، اس کو بچانے والے۔ جب تک ستارے ہیں آسمان میں، آسمان محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ النجوم امانۃ للسماء، جب تک آسمان کے اندر ستارے۔ اب کہو گے کہ سورج اور چاند کا آپ ذکر نہیں کر رہے ہو، ستاروں کے اندر چاند، سورج، سب سیارے ستارے ایک ہی ہیں نجوم کے اندر، چاہے کواکب کہو چاہے النجوم کہو، اس میں چاند، سورج، ستارے تمام سب ایک ہی ہیں، اور یہ تمام کے تمام آسمان کے لیے زینت ہیں۔ اور جب یہ نہیں رہیں گے تو سمجھو آسمان ختم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا السماء فطرت واذا النجوم انکدرت واذا کیا مطلب ہے اس کا؟ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، تب پھر آسمان کے اوپر جو موعود ہے، جو وعدہ اللہ کا کیا گیا وہ آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ آسمان سے ستارے، چاند، سورج، سیارے سب ختم، تو سمجھو آسمان پھٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب تک آسمان میں ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتْ، جب وہ چلا جائے گا، یعنی جب ستارے ختم ہو جائیں گے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ، جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے موعود وہ آ جائے گا، یعنی کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ آگے کیا کہا ذرا سنیے، اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا أَمَنَةٌ، ہاں میں مامون، میری وجہ سے لوگ بچے رہیں گے۔ انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے کیا ہے؟ مامون ہوں۔ ہاں، جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ کے اوپر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ وہاں پر ہلاکت کے معنی میں ہے نا، یہاں فتنے کے معنی میں مفسرین اور شراح نے لیا ہے کہ جب تک، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جب تک رہوں گا میرے صحابہ کبھی بھی کسی بھی فتنے کے اندر گرفتار، کسی بھی فتنے کے گھیراؤ کے اندر نہیں آ سکتے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا عطا امتی ما توعد، کہتے ہیں عطا اصحابی ما یوعدون، پھر میرے صحابہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا موعود ہے وہ آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فتنہ امنڈ آئے، اور ہوا اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد، جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، تھوڑے تھوڑے فتنے سر اٹھانے لگے تھے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور آگے پھر یہاں سے سلسلہ ختم ہو رہا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آسمان کے لیے ستارے ضروری ہیں، ستارے گئے آسمان ختم، اور پھر میرے صحابہ کے لیے میں ہوں،
میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پر کچھ فتنے آ سکتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ساری امت کے لیے قیامت تک آنے والی ان کے لیے میرے صحابہ ہی ہیں، میرے صحابہ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد فتنے ہی فتنے رونما ہوں گے۔ اور ہوا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس زمین سے ختم ہو گئے تو بڑے بڑے فتنے آئے۔ آج جتنے فتنے دیکھ رہے ہیں نا وہیں سے ہیں یہ۔ آج سے 1200 سال پہلے سے ہی فتنے امڑ چکے تھے۔ کون سا سب سے پہلے؟ انکار حدیث والا معاملہ، لوگ حدیث کا انکار کرنے لگے تھے۔ عقل پرستی کا معاملہ، احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر کیا کرتے تھے؟ اس کو جانچتے تھے۔ آج بھی انسان کرتا نا، آیت کی تعویل کیا مطلب ہے، احادیث کی تعویل، یہی تو عقل کا استعمال ہے۔ یہی فتنہ معتزلہ ہے، یہی فتنہ اعتزال ہے۔ یہ آج سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے اور صحابہ کے جانے کے بعد سے فتنے امڑنا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے قیامت آتے جائے گی اور فتنے جنم لیں گے۔ لیکن ہم کیسے بچیں گے؟ ہم کو بچنے کے لیے یہی کسوٹی ہے، یہی معیار ہیں۔ کون؟ یہی پیمانہ ہے صحابہ۔ دیکھنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، دیکھنا ہے مجھ کو اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، ہم کو دیکھنا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کہ یہ کیسے زندگی گزار رہے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فالوور تھے، کیسے پیچھے پیچھے ان کے چلتے تھے۔ مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کو کسوٹی بنانا ہے، ان کو معیار بنانا ہے، تبھی ہم بچ پائیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سنو اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے محبت۔ ایمان کی علامت انصار، انصار کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کیا ہے، جبکہ مہاجرین کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ درجہ اگر دیکھا جائے اور انصار اور مہاجرین کا، تو درجے کے اعتبار سے آگے کون بڑھے ہوئے ہیں؟ مہاجرین کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر اس لیے کیا، جس کا درجہ بڑا ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درجے میں ان کے اعتبار سے اگر نیچے ہیں پہلے ان سے محبت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اس لیے ذکر کیا کہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول اور صحابہ گئے تو ان کی قربانیاں ایسی تھیں، آپ لوگوں نے بارہا سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ کاروبار کا بٹوارا ہو گیا، بیویوں کا بٹوارا ہو گیا، کھیتی باڑی کا بٹوارا، کیسی محبت کی، کیسی مدد کی، کیسا ساتھ دیا، جہاں سے وہ بغیر کچھ سامان کے، یعنی ہر تمام چیزوں سے بالکل خالی ہو کر آئے تھے۔ کون؟ اللہ کے رسول اور صحابہ، کہ ایک ایک دانہ ان کے پاس نہیں تھا، خالی آئے تھے۔ آنے کے بعد مدینہ والے انصاروں نے کیا کہا تھا؟ جس کے پاس 2 دکان تھی، ایک ایک ساتھی کو لے جا کر میرے پاس 2 ہے، جو پسند ہو لے لو۔ اگر کوئی ایسا آیا تھا جس کی اگر بیوی ایمان نہیں لائی تھی، مہاجر میں سے اپنی بیوی کو اگر چھوڑ کر آئے تھے، مدینہ آنے کے بعد مدینہ والے نے کیا کہا؟ میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، شادی کر لو۔ یہ قربانیاں تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وآیت النفاق، یاد رکھ لیجئے، وآیت النفاق، اور نفاق کی نشانی بغض الانصار۔ اگر انصار کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت رہے گی تو سمجھو کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ سب سے بڑا منافق کون ہے؟ جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، یا ان کے بارے میں اناپ شناپ بکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھ لیجیے، اس حدیث کو سنیے، بعد میں جتنی بھی نسلیں ہم ہوں یا ہمارے بعد آنے والے ہوں، لاکھ جتن کریں، کتنی عبادتیں کریں، کتنے سچے پکے امانت دار، صدقہ خیرات کرنے والے، خوب عبادت کرنے والے بن جائیں، ہو بہو صحابہ کے اگر ہم پیچھے بھی چلیں، ذرا بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ذرا بھی اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت نہیں کرتے، تب بھی ہم ان کے درجے تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ کس کے درجے تک؟ صحابہ کرام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو بھولے سے بھی گالی مت دینا، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی برا خیال اپنے دل کے اندر مت لانا۔ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کیا فرمایا؟ لو انفق احدکم، ذرا جملہ سنیں، لو انفق احدکم، اگر تم میں کا کوئی ایک انسان وہ کیا کرے؟ خرچ کرے، مثل احد ذهب، احد کے پہاڑ برابر اگر تم میں کا کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچہ کرے،
آگے کیا فرماتے ہیں؟ لما بلغ مد احدہم نصیبا، میرے صحابہ کا ایک مد کھجور یا ایک مٹھی بھر کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کون ہیں؟ ایک مٹھی کھجور اللہ کے راستے میں کس اخلاص کے ساتھ دیے ہوں گے، کیسی جماعت ہوگی۔ اگر ہم احد کے پہاڑ برابر سونا دے کر بھی ان کی ایک مٹھی بھر اللہ کے راستے میں کھجور جو خرچ کیے ہیں اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ لیکن ہم کو ان کی صحبت نصیب ہو سکتی، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، ہر ایک انسان کل آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں بچوں کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں، آئیڈیل دنیا کے ایکٹروں کو، دنیا کے کرکٹروں کو، دنیا کے فٹ بالروں کو مت بناؤ۔ پڑھاتے وقت میں ان کو یہ تعلیم دیتا رہتا ہوں کہ فلانا میرا فیورائٹ ہے، فلانے کے پیچھے اس کا ٹی شرٹ پہنے، اس کا نام پیچھے مت کرو۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہمارا حشر کہیں ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو، ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں، ان کے ساتھ جنت میں رہیں، تو ان کو آئیڈیل بنانا ہے۔ المرء مع من احب، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک انسان اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے محبت ہوگی تو صحابہ کے ساتھ کل قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور ذرا یہ سنیے، یہ آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بات کافی لمبی ہو چکی ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 ساتھیوں کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کو لے کر کس کے اوپر چڑھ گئے؟ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ احد پہاڑ بھی آج سائنس کیا کہتا ہے؟ پتھر کے اندر احساس ہے نا، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے بچے وہ جانتے ہوں گے پتھر کے اندر بھی حساسیت ہے، محسوس کرتا ہے چیز کو۔ یہ آج سائنسدان کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ثابت کر کے دکھایا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے احد پہاڑ پر۔ احد پہاڑ کے اوپر اپنے 3 ساتھیوں کو لے کر جب چڑھ گئے، اہتز جبل احد، عربی الفاظ ہیں یہ، جھومنے لگا، ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول ہم پریشان ہو گئے کہ احد کو کیا ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جبل احد یحبنا، احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا آج یہ محبت ایسی کر رہا ہے کہیں ہم کو گرا نہ دے۔ کیا فرمایا؟ جو اس میں اگر اثبت احد، اے پہاڑ احد جم جا، ٹھہر جا، جو اتنے زوروں سے جھوم رہا ہے، ہل رہا ہے، کہیں ہم کو گرا نہ دے، تو رک جا، تو جانتا نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر کون چڑھا ہوا ہے؟ نبی چڑھے ہوئے وقت کے، تیرے اوپر سوار کون ہیں؟ نبی ہیں۔ انما علیک نبی و صدیق، صدیق ہیں۔ حضرت صدیق سے مراد کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ شہیدان، 2 شہید بھی ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ نے اسی وقت پیشین گوئی کی تھی، اور وہ شہیدان سے مراد کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ظلماً دونوں مارے گئے تھے۔ الگ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میدان جنگ میں نہیں، لیکن وہ شہید ہی کیے گئے تھے، دھوکے سے مار دیے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہاڑ سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سائنس کہتا ہے کہ پتھر کے اندر حساسیت ہے۔ ہمارے صحابہ جب چڑھ گئے ان کے اوپر تو مارے خوشی کے جھوم اٹھا۔ اس قدر پتھر ہو کر بھی کس سے محبت کرتا تھا؟ وقت کے صحابہ، اللہ کے رسول کے دوستوں سے محبت کرتا تھا۔ چرند پرند ان سے محبت کرتے تھے، پیڑ پودوں کو ان سے محبت تھی۔ تو پھر مجھ کو اور آپ کو ان کے مقابلے میں بدرجہ اولا محبت ہونی چاہیے، حد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا دعویٰ جھوٹا اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی مخالفت کریں گے، ان کی باتوں کو پسے پوش ڈالیں گے اور اس کو فوقیت نہیں دیں گے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو اپنانا پڑے گا، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا پڑے گا، اور اسی صورت میں ہم ان کے ساتھ کل اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا
کیا کہا کہ جہاں میرا نام لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو انسان وہ بخیل ہے. ایسے ہی کہا نا اللہ کے رسول نے. اور ہم ایک درود بھیجتے ہیں تو اللہ ہم پر 10 درود. ایسے ہی صحابہ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ اور رضوان. رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.